لیس منی الا عالم او متعلم، فرمایا مجھ میں سے وہ بندہ نہیں ہے جو نہ عالم ہو نہ متعلم ہو، یعنی عالم بھی میرا ہے اور متعلم بھی میرا غلام ہے، لیکن وہ بندہ جو پڑھنے لکھنے کی دنیا سے بالکل دور ہو جائے اور وہ دین سیکھنا چھوڑ دے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، فرض علوم جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ان سے دور ہو جائے اور پڑھنے پڑھانے سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے اور بالکل دنیا دار بن جائے، تو فرمایا لیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا گویا سرکار فرما رہے ہیں جہاں بھی رہو، تاجر ہو، دکاندار ہو، تم بزنس مین ہو، تم سڑکوں پہ اپنی ڈیوٹی دینے والے ہو، کانسٹیبل ہو، سپاہی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن تمہارا کچھ وقت دین کو سیکھنے کے لیے ضرور ہونا چاہیے، چاہے قرآن کا ترجمہ پڑھو، چاہے قرآن کی تفسیر پڑھو، چاہے تم فرض علوم حاصل کرو کہ زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، روزے کا مسئلہ کیا ہے اور دین کے مسائل کیا ہیں، تاکہ تم سرکار کی امت کی اس خاص چھتری کے نیچے آ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا جو عالم بھی نہیں اور جو متعلم بھی نہیں کسی نہ کسی حیثیت سے، لیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو محمدی ہونے کے لیے ایک یہ شرط ہے کہ انسان درس و تدریس سے، تعلیم سے کسی نہ کسی طرح سے جڑا رہے۔ اب یہ دیکھیں ایک حدیث میں سرکار نے بیان فرما دیا اپنی رحمت کے ذریعے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو عالم بھی نہیں، میں متعلم بھی نہیں، تو میں علم سے کیسے جڑ سکتا ہوں۔ سرکار نے 4 مختلف ڈائریکشنز عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کن عالما او متعلما او سامعا للعلم او محبا لهم فلا تکن الخامسۃ فتہلک۔ فرمایا 4 بندوں میں سے ہو جاؤ، 5ویں نہ بننا۔ کون سے 4 بندے؟ فرمایا یا عالم بن جاؤ، اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، اگر متعلم بھی نہیں بن سکتے تو علم کے لسنر بن جاؤ، سامع بن جاؤ، اپنے کاروبار پہ بیٹھے ہوئے سنتے رہا کرو کہ علماء کیا کہہ رہے، تمہیں علم کا فیض وہاں بھی پہنچتا رہے گا۔ اور اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے، فرمایا محبا لہم، تو پھر اپنے کاروبار میں بھی بیٹھے ہوئے علم پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں علم کا فیضان عطا فرما دے گا۔ تو یہ پہلی حدیث ہے، فرمایا لیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے جو علم کے ماحول سے ہی دور ہو جائے۔ پھر دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ جو رخسار پیٹ لے، اس پہ کوئی غم آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی ایسا جانکا سانحہ اس کی زندگی میں ہو جائے کہ وہ اپنے بیلنس سے نکل جائے اور اس کے ہوش و حواس خطا ہو جائیں اور وہ اپنے رخسار پیٹنا شروع کر دے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو چاک کر لے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور دور جاہلیت کے بین کرنا شروع کر دے۔ کچھ دور جاہلیت والے بین ہوتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرمایا ایسا بندہ بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ محمدی طریقے پر نہیں ہے۔ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی حکمتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دکھ دیتا ہے اس میں بھی کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، تو وہ بندہ جو اللہ کی حکمت کو نہ سمجھ سکے، بے صبرا ہو جائے، آپے سے باہر ہو جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا سچا غلام نہیں ہے۔ میرا سچا غلام وہی ہے کہ بڑے سے بڑا دکھ بھی اس پہ ٹوٹے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسری حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے، فرمایا من غشا فلیس منا، فرمایا جو ملاوٹ کرے، جو فراڈ کرے چیز کو بیچنے میں، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من غشنا، جس نے دھوکہ کیا۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ذکر فرمایا کہ سرکار مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے اور راستے میں آپ نے دیکھا ایک چھابڑی والا، ریڑھی والا، وہ گندم بیچ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور پوچھا کتنے کی گندم فروخت کر رہے ہو؟ اس نے ریٹ بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے گندم کے ڈھیر کے اندر داخل کیا، تو اوپر والی گندم خشک تھی اور اندر والی گندم گیلی تھی، وزنی تھی، خراب تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا من غشا فلیس منا، میرا امتی ہو کہ جو ملاوٹ کرے، دھوکہ کرے، فراڈ کرے اور دکھائے کچھ
اور بیچے کوئی اور شے فلیس منا، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ وعید ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو میلاد کے مہینے میں آئے ہم یہ عہد کریں کہ یہ جو سرکار نے فرمایا، بین کرنے والا، رخساروں کو پیٹنے والا، علم کے ماحول سے دور رہنے والا اور ملاوٹ کرنے والا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے علاوہ کسی اور مذہب اور کسی اور دین اور کسی اور سوسائٹی کے لوگوں کی ساتھ مشابہت کرتا ہے، ان کا لائف سٹائل اختیار کرتا ہے اور اسلامی لائف سٹائل کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ کہ نام ہمارا لے، کلمہ ہمارا پڑھے، ہمارے نام کی مالا جپنے والا ہو، کلمہ میرا پڑھے، لیکن اس کی زندگی سے بو کسی اور کی آئے، اس کے لائف سٹائل سے جھلک کسی اور معاشرے کی آئے، تو فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ عمرو ابن شویس نے اس حدیث کو روایت کیا، اور کتاب الاذکار امام نووی کی جو کتاب ہے انہوں نے اس حدیث کو لکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ دیکھیں کہ ان سب میں سرکار اخلاقی برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، یہ کوئی اعتقادی امراض نہیں ہے جتنے میں ذکر کر رہا ہوں، یہ اخلاقی امراض ہیں۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زور، پورا فوکس اخلاق صحیح کرنے پہ ہے کہ ایک مسلمان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے اخلاق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا، لیس منا ذو حسد ولا نمیمت ولا کہانت ولا انا منہ، یہاں اور زیادہ شدت فرمائی، فرمایا حسد کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، چغلی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، کہانتن اور جادو ٹونا کروانے والا یا کرنے والا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ ان اخلاقی برائیوں کو ذکر کیا۔ آج خواتین کو کہیں سے تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں بندے کا دم بڑا چل گیا ہے، اور وہاں ممکن ہے کالا جادو ہو، وہاں پتہ نہیں کیا کام ہو رہا ہو، کوئی لوگ تحقیق نہیں کرتے، اور گاڑیوں کی گاڑیاں بھر کے وہاں جانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا کاروبار چل جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو کالا جادو کرے اور جو اس میں سفلی علوم کو انوالو کرے اور قرآن و سنت والے تعویذ اور دم اس طرف نہ جائے، فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو انسان کو ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر مشہور حدیث پاک فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف لعالمنا حقہ۔ تین چیزیں فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے عالم کے حق کو نہ پہچانے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بالخصوص یہ رواج بھی عام ہو گیا ہے کہ لوگ دین کے نام پہ علماء کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور لوگوں کی جھجک انہوں نے بالکل اتار دی ہے۔ جس کے بارے میں چاہو جو مرضی کہو، برسر ممبر کہو، میڈیا کے اوپر آ کے کہو، اور کوئی اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا۔ پرانے دور میں علماء بھی ڈرتے تھے، عوام بھی ادب کا خیال رکھتے تھے، اور آج کل کچھ نہ ہنجار لوگوں کی وجہ سے ادب ختم ہوتا جا رہا ہے، معاشرے سے احترام اٹھتا جا رہا ہے، اور اپنے مقدسات اور اپنی بزرگ ہستیوں کے بارے میں لوگ ایسی ایسی بات کرتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے علماء کے حق کو نہ پہچانے، وہ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، لیکن میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارا وہی ہے جو ہماری امت کے علماء کا احترام کرے، بڑوں کے ادب کا خیال رکھے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اور چھوٹوں پہ غصہ اور ان کو اذیت نہ دے، بلکہ ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئے۔ اور اس سلسلے میں آخری دو احادیث عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من وسع اللہ علیہ ثم قطر علی عیالہ۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سرکار نے فرمایا، وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرمائے، یعنی رزق میں کوئی کمی نہ ہو، ہر طرح کی فراوانی اس کے پاس موجود ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اہل و عیال پر کنجوسی کرے، ان کو رزق صحیح فراہم نہ کرے، اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھے اور اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا نہ کرے،
یہ حضور کی رحمت ہے، کہہ دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا اپنے اہل و عیال پر وسائل ہونے کے باوجود خرچ نہ کرنے والا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو گویا سرکار ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس میں رحمت ہو، جس میں شفقت ہو، جس میں گھر والوں کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ وہ ایک ایسا مدنی معاشرہ ہو جس میں گھر والے بھی راضی ہوں اور تجھ سے باہر والے بھی راضی ہوں، کوئی تیرے اخلاق کی شکایت کرنے والا نہ ہو، کوئی تیرے بارے میں ملاوٹ کی بات کرنے والا نہ ہو، کوئی تیرے اوپر بے ادبی کی بات کرنے والا نہ ہو، اور تو معاشرے میں امن کا پیکر بن کے زندگی گزارے۔ تو فرمایا جو وسائل ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے اوپر اور اہل و عیال پہ خرچ نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آخری حدیث پاک اس سلسلے میں، ویسے تو اور احادیث بھی ہیں لیکن میں نے چند اس میں سے منتخب کی ہیں جن کا تعلق اخلاقی معاملات سے تھا۔ اور آخری حدیث سرکار نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، فرمایا وہ بندہ جو قرآن پاک کو درد و سوز کے ساتھ، لے کے ساتھ نہ پڑھے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہم بعض اوقات قرآن پڑھتے ہیں نا تو بالکل اہمیت نہیں دیتے، جیسے عام کتاب پڑھتے ہیں ویسے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں رغبت دلا رہے ہیں کہ اگر تم میرے سچے غلام ہو تو قرآن ایسے پڑھا کرو درد و سوز کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، سر لگا کے، اور کوشش کیا کرو کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہاری ایک لے ہو، اور پھر اللہ رب العزت کو تمہارے اوپر پیار آئے کہ میرے نبی کا غلام قرآن کو مزے لے لے کے پڑھ رہا ہے اور قرآن پاک کو خوبصورت انداز سے پڑھ رہا ہے۔ فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کے اندر غنا سے یہاں مراد ہے لے کے ساتھ، درد و سوز کے ساتھ جو قرآن کو نہ پڑھے تو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کی تلاوت گھر میں کرنی چاہیے، اور پھر کرنی بھی اس اہتمام سے چاہیے کہ اس میں حسن صوت کا خیال رکھا جائے، اور درد و سوز کے ساتھ جیسے انسان پڑھ سکے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو آج 10 ربیع الاول کو اس گفتگو کے اندر خلاصے کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، میں نے یہی عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو جس رحمت کی چھتری کے نیچے جمع کیا، فرمایا اب اس میں یہ کام جو بندہ کرے گا میں اس پہ راضی نہیں ہوں، وہ یہ کام چھوڑ دے، ملاوٹ چھوڑ دے، اور علم اور علماء کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور اپنے معاشرے کے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر